جی بالکل یقیناً اس وقت چھوٹے اور بڑے یہاں پہ دونوں اکٹھے ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، اور خصوصی طور پر جو تیلیسیمیا سے متاثرہ بچے ہیں، ایک طرف تو احساس ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے عیدی تیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اس میں تحائف بھی دیے جا رہے ہیں اور پیغام بھی بڑا دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد صاحب موجود ہیں۔ سر ایک تو پہلے بات کریے عیدی کے حوالے سے کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس پروگرام کو بچوں کے لیے منعقد کیا۔ جی بہت شکریہ۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کا آنے والے دن جو ہے عید الفطر کے ہیں، اور اس عید الفطر میں آپ ہماری جتنی عوام ہے وہ سب اس تک و دو میں لگے ہوئے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی خریداری کریں، اچھے اچھے کپڑے بنائیں ان کے لیے، خوبصورت جوتے ان کے لیے لیں، کچھ ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم جیولری کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ تھیلیسیمیا کے بچے جو ہیں ان کے والدین ان چیزوں کے لیے نہیں دوڑ رہے، ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ ان کے والدین جو ہیں وہ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے کہیں نہ کہیں سے خون کی ارینجمنٹ کریں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تیلیسیمیا کے بچے ہیں تو تیلیسیمیا اس وقت اس پہ قابو پانا کتنا ضروری ہے؟ یہاں پہ آپ نے تو پیغام بھی دینا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ایک اسٹیٹسٹیکل کے مطابق پاکستان میں 5 سے 6 ہزار بچے ہر سال جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ بہت ایک الارمنگ کنڈیشن ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو ہمارا ملک جو ہے اس میں تھیلیسیمیا کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہم نے اس نمبر کو کم کرنا ہے۔ کس طرح کم کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا ہے، ایوانوں سے پاس کروایا ہے، اسمبلیوں سے پاس کروایا ہے ایم گورنمنٹ میں، کہ جو بھی بندہ شادی کرے گا وہ شادی کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک ٹیسٹ کروا کر نکاح خوان کو دے گا۔ قانون تو پاس ہو گیا، لیکن ہماری بدقسمتی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قانون ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت حد تک ہم اس چیز کے اوپر قابو پا لیں گے، کیونکہ تھیلیسیمیا اسی طرح سے ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا، آپ نے کزنز کی ٹیسٹ کی بات کی، عمومی طور پر طبی ماہرین اور آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں کزنز کی شادیاں جو ہوتی ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ بھی جنم لے سکتی ہے، اور کیا پیغام ان لوگوں کو دیں گے کہ جو آپس میں شادیاں کرتی ہیں کزنز؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا تھیلیسیمیا، یہ ایک جینیٹک بیماری ہے، مطلب ماں باپ کی طرف سے اس بچے کو مل جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تھیلیسیمیا مائنر کے جو 2 کپلز شادی کرتے ہیں تو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت جینز کی بیماریاں جو ہے نا بچوں میں آتی رہتی ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ فیملی ٹو فیملی شادی کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیا جائے اس کا، اگر اس میں کوئی تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے تو بالکل شادی کریں، لیکن اگر دونوں طرف سے تھیلیسیمیا مائنر ہے تو پھر ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر آپ نے ٹیسٹ کی بات کر لی، تو یہ ٹیسٹ کون کون سے ہسپتالوں میں کیے جاتے ہیں اور اس کی مطلب فیسیں کتنی ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پر لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ شاید فیسیں زیادہ ہوں، ان پہ اخراجات زیادہ ہوں، تو اس حوالے سے کیا اویئرنیس دیں گے؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی۔ پہلے وقتوں میں جب 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ترین ایک مرحلہ تھا کہ بہت مہنگا ترین ایک ٹیسٹ ہے، لیکن ابھی الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر چھوٹے بڑے لیبارٹری میں یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو کہ ہم کروا سکتے ہیں۔ تقریباً اس کی کاسٹ بہت 500-600 روپے آتی ہے، اور ہم سے آسانی کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ نے ڈاکٹر شہزاد صاحب کی گفتگو سن لی۔ 2 پیغام تھے، ایک عیدی میں تیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو یاد کرنا، اور دوسرا شادی سے پہلے ٹیسٹ تیلیسیمیا تھا، تاکہ وہ بچے جو تیلیسیمیا کے شکار ہیں ان سے کچھ سیکھا جائے، ان سے کچھ سبق لیا جائے والدین، اور یہی ان کا پیغام ہے کہ فوری طور پر تمام جتنے بھی شادی کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، دونوں کے لیے ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، تاکہ یہ جو وبا ہے، بیماری ہے، یہ ختم ہو سکے اور اس پہ قابو پایا جا سکے۔